السلام علیکم گرلس، کیسے ہو آپ سب؟ آج جو ہے ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہے انڈیویجول ڈفرینسز ان نیگوسیشن افیکٹونیس۔ اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں نیگوسیشن میں، وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی نیگوسیشن کو۔ ٹھیک ہے، پرسنالٹی ٹریٹس مینس کہ کس طرح کا ایک جو کہہ لو ایک جو امپلائی ہے، یا ایک جو کہہ لو کینڈیڈیٹ ہے، یا ایک جو پرسن ہے، اس کی ایسی کون سی پرسنالٹی ٹریٹس ہوں گی جو کہ نیگوسیشن پہ افیکٹ کر سکے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہوتی ہے ایگریبلنس، ایک ہوتی ہے یعنی کہ کانفلکٹ ایورس، اور ایک ہوتی ہے کوآپریٹیو، کمپلائنٹ، کائنڈ، اینڈ یہ ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں، ایسے انڈیویژولز جو کہ ایگریبل ہوتے ہیں، ان میں وہ کوآپریٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ کمپلینٹ بھی ہوتے ہیں، وہ کائنڈ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کانفلکٹ ایورس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے بات کو سن بھی لیتے ہیں، اور بات کو سنتے ہوئے اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، اور کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ نیگوسیشن میں ایک امپورٹنٹ کہہ لو افیکٹو رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز اس میں انہوں نے بتائی یہ ہے کہ جو نیگوسیشن کی کہہ لو جو افیکٹس ہوتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ سچویشن کس طرح کی ہے۔ پرسنالٹی تو ڈپینڈ کرتی ہے، پلس سچویشن، کہ آپ کس سچویشن میں ہو اور کس طرح سے جو ہیں آپ کو وہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ ایگریبل کریکٹرسٹکس یا پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ اپنے اندر سیلف کنٹرول رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کمیونیکیٹ اپنی بات صحیح طرح کر سکتے ہیں، تو نیگوسیشن کا جو ایک پروسیس ہے وہ پازیٹیو وے میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ جو ڈسٹرپٹیو نیگوسیشن ہوتی ہیں، جس میں بہت زیادہ کہہ لو کہ ڈسٹریبیوٹیو نیگوسیشن ہوتی ہے، جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ ون اور ایک لاس کی سچویشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ایکسٹراورٹیڈ نیگوشیٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ آرگیومنٹ لوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے ایگریسو سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری سچویشنز جو ہوتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کی وجہ سے، کیا اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کس طرح کی ہیں، اور پھر نیگوسیشن پہ اس کے کیا امپیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سیلف ایفیکیسی آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ویریبل ہوتا ہے جس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے کہ آپ کتنا زیادہ سیلف ڈٹرمائنڈ ہو، یا آپ کے پاس کتنی زیادہ پاور ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھ سکو ان اے نیگیٹو سچویشن۔ پھر آ جاتے ہیں موڈز اینڈ ایموشن ان نیگوسیشن۔ ظاہر سی بات ہے، موڈز اینڈ ایموشن جو ہیں ایک انڈیویجول کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اگر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے کام جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ایموشن ہوتا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ کا، کہ آپ پہلے ہی کہہ دو کہ یہ کام میرے سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا زیادہ انزائٹی، مطلب کتنا آپ پینک ہو جاتے ہو، یا اگر آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا، آپ اس پہ شاؤٹ کر جاتے ہو۔ تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نیگوسیشن کو، یا تو وہ کہہ لو اگر آپ غصے سے کام کرو گے تو نیگوسیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی اچیو نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب کنسیشنز کی یہاں پہ ایک اور بات یہ کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہم نیگوسیشن دیکھ لیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سیلری پہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی امپلائرس کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر نیکسٹ تھا کلچرل نیگوسیشن، جس میں آپ دیکھو گے کہ کلچرل امپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نیگوسیشن میں۔ ٹھیک ہے، کلچرل ایکسپیکٹس مینس کہ جسٹ لائک ڈفرینٹ سوسائٹی ہیں، جیسے یو ایس ہے، وہاں پہ الگ طرح کا کلچر ہے، وہاں پہ نیگوسیشن بھی الگ طرح کی ہیں، وہاں پہ سیلریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے رکھی جاتی ہیں یا الاٹ کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یا فکس کر دیا جاتا ہے، لیکن یو ایس میں تھوڑی سی وہاں پہ آپ کہہ لو کہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکلز یا ایبیلیٹیز کو دیکھ کے، آپ کی ساری اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے وہ جو ہے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں پے اسکیل۔ پھر آ جاتا ہے جینڈر ڈفرینسز ان نیگوسیشن۔ یہاں پہ بات آ جائے گی وومن ورسز مین کی۔ زیادہ تر یہ اگر ریسرچ وغیرہ ہم دیکھیں تو بات یہ کی گئی ہے کہ جو مین ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنی نیگوسیشن کرتے ہیں سیلری بڑھانے کے لیے، جبکہ وومنس جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ نیگوسیشن نہیں کرتی ہیں اس کانٹیکس میں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے، ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ جو وومنز ہیں وہ زیادہ کوآپریٹیو ہوتی ہیں نیگوسیشن میں مینس کی نسبت۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دونوں کے بیہیویئر جو ہوتے ہیں، کیونکہ ڈفرینس پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینس جینڈر ہوتے ہیں، تو یہ بیہیویئر جو ہے نیگوسیشن میں
بہت زیادہ ایک امپیکٹ جو ہے ڈال دیتے ہیں. جو وومنز ہوتی ہیں وہ لیس اسرٹیو ہوتی ہیں, لیس سیلف انٹرسٹ ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ اکوموڈیٹنگ مینر میں نیگوسیشن جو ہے وہ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جبکہ جو کیونکہ ایک بات یہاں پہ آ جائے گی کہ جو مین کا پیشنس لیول ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے, انہیں غصہ جو ہے جلدی آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جسٹ لائک اگر سیلری بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو اگر ان کی ٹون ذرا سی بھی لاؤڈ ہوئی تو امپلائر جو ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے, اور مے بی جاب جو ہے وہ جا بھی سکتی ہے. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ایک پرسنالٹی کے, ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی کے کچھ ٹریٹس مطلب ہم نے دیکھ لیے, کچھ کلچرل فیکٹرز دیکھ لیے, کچھ جینڈر ڈفرینسز دیکھ لیے کہ ان کی بیسس پہ جب نیگوسیشن ہوتی ہے تو یہ سارے جو اتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہو کس طرح سے نیگوسیشن کو کیری آؤٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے.